السلام علیکم ناظرین، اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے حال ہی میں امریکی نشریاتی ادارے کو دیے گئے ایک انٹرویو میں غزہ میں اپنی فوجی موجودگی کو برقرار رکھنے کا اشارہ کیا تھا۔ آئیے ان خدشات پر بات کرتے ہیں جن کا اظہار اسرائیل کے ان عزائم کے حوالے سے مبصرین کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کا پروگرام ہے خبروں سے آگے، اور میں ہوں خالد حمید۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کہہ چکے ہیں کہ فلسطینی عسکری تنظیم حماس کے 7 اکتوبر کو حملے اور پھر اسرائیل کی تباہ کن جوابی کارروائیوں کے بعد اسرائیل فلسطین تنازع میں پہلے والا اسٹیٹس کو بحال نہیں ہو سکتا، لیکن خطے میں ایک نئی سمت متعین کرنے کے لیے امریکی موقف میں تبدیلی کی ضرورت ہوگی۔ کئی دہائیوں تک اسرائیل فلسطینیوں کے تنازع سے نمٹنے کی کوشش کے بعد امریکہ کو اب کچھ مجبوریوں کا سامنا ہے کہ وہ خطے میں حالات پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ جنگ کے آغاز پر امریکہ نے اپنے اتحادی کی کھل کر حمایت کی تھی، لیکن جنگ کے 1 ماہ بعد امریکہ کی اسرائیل کے لیے غیر مبہم حمایت نے جنگ کی پیچیدگیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ لیکن اب بائیڈن انتظامیہ اسرائیل سے التجا کر رہی ہے کہ وہ غزہ میں عام شہریوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے اپنی بعض فوجی کارروائیوں کو لگام ڈالے۔ حماس کے اسرائیل پر حملے تک بائیڈن انتظامیہ نے بڑے پیمانے پر خطے کو نظر انداز کر رکھا تھا، کیونکہ اس کی توجہ ایشیا پر مرکوز تھی اور پھر یوکرین پر روس کے حملے کا جواب دینے پر۔ اب صدر بائیڈن کو ایک ایسے چیلنج کا سامنا ہے جس نے اندرون ملک ان کی سیاسی حمایت اور بیرون ملک امریکی اتحادیوں کے اتحاد کو منتشر کر دیا ہے۔ مبصرین کہتے ہیں کہ اگر اسرائیل حماس کو کمزور کرنے یا ختم کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے، تب بھی امریکہ کو اپنے موقف میں تبدیلی کی ضرورت ہوگی۔ ماضی میں امریکی انتظامیہ مشرق وسطیٰ کے تنازع سے اپنے طریقے سے نمٹنے کی کوشش کرتی رہی ہے، لیکن موجودہ حالات میں آگے بڑھنے کا راستہ بالکل غیر یقینی ہے۔ یونیورسٹی آف میری لینڈ سے منسلک پروفیسر شبلی تلہامی کہتے ہیں کہ اسرائیل کے لیے بھرپور حمایت کے بعد صدر جو بائیڈن کو تنازع کا سیاسی حل نکالنے کے لیے یکساں طور پر ڈرامائی اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی اور فلسطینیوں کی حمایت چاہیے ہوگی، جس کا آغاز مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کو روکنے سے ہوگا، جسے فلسطینی اپنے مستقبل کی ریاست کی خلاف ورزی سمجھتے ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں امریکی حکام نے حماس کے بعد غزہ میں حکمرانی کے حوالے سے اپنے اتحادیوں کے ساتھ بات چیت کی ہے اور 2 ریاستی حل کے نظریے کو دوبارہ اٹھایا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن گزشتہ ہفتے اسرائیل پر تنقید کرتے نظر آئے، جن کا کہنا تھا کہ وہ عام شہریوں کو پہنچنے والے نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کر رہا۔ انہوں نے مغربی کنارے اور غزہ دونوں میں حکمرانی واپس مشترکہ طور پر فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے ایک نظریہ پیش کیا کہ امریکہ اس تنازع کے حل کے لیے کیسے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ سی بی ایس کے پروگرام فیس دی نیشن پر ایک انٹرویو میں سلیون نے کہا کہ آگے بڑھنے کے بنیادی اصول سادہ سے ہیں۔ غزہ پر دوبارہ قبضہ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی فلسطینی عوام کو زبردستی بے گھر کیا جانا چاہیے۔ غزہ کو مستقبل میں دہشت گردی کے اڈے کے طور پر کبھی استعمال نہیں کیا جا سکتا اور غزہ کی سرزمین کو کم نہیں کیا جانا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ جنگ کا اختتام کیسے ہو؟ جنگ کا اختتام کیا ہو، اس پر امریکی اور اسرائیلی موقف میں اختلافات کے اشارے بھی ہیں۔ وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کا اصرار ہے کہ اسرائیل طویل مدت تک غزہ پر سیکیورٹی کنٹرول برقرار رکھے گا، جبکہ امریکہ نے اسرائیلی موقف کو مسترد کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ایسے کسی متبادل کو بھی مسترد کر دیا ہے جس میں بین الاقوامی مانیٹرنگ فورس کا قیام ہو۔ نیتن یاہو نے این بی سی کے میٹ دی پریس سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی واحد قوت جو یہ ضمانت دے سکتی ہے کہ حماس یا دہشت گردی دوبارہ نمودار نہ ہو اور غزہ پر دوبارہ قبضہ نہ کرے، وہ اسرائیلی فوج ہے۔ لہذا مجموعی طور پر فوجی ذمہ داری اسرائیل پر عائد ہوگی۔
کیا بڑی طاقتیں اقوام متحدہ اور اسلامی ممالک کی تنظیم مل بیٹھ کر متحارب فریقوں پر کسی متفقہ حل کے لیے دباؤ ڈال سکتی ہیں؟ آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ بتائیے گا، انتظار رہے گا۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔